کل کی ویڈیو میں نے سندھ پہ کی پسماندگی کی وجہ بتائی تھی کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ وڈیرا شاہی ہے اور اسی کی وجہ سے سندھ ترقی نہیں کر پا رہا۔ آج میں آپ سے ایک میری گفتگو ہوئی تھی، انفارمل گفتگو ہوئی ڈاکٹر مبارک علی سے، جو کہ ایک مشہور تاریخ دان ہیں، ہسٹورین ہیں، بہت سی انہوں نے بکس لکھی ہیں اور وہ سندھ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ان سے جو میری گفتگو ہوئی میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس بتایا سندھ کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انفارمل ویڈیو تھی تو اس کی کوالٹی شاید اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کی بکس فری میں ان کی لائبریری ہے، جو آپ کو وہاں جائیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ موومنٹ چلی تھی اور عبدالقادر جونیجو نے پی ٹی وی کے ڈرامہ لکھا تھا دیواریں، وڈیروں کا جو ایک اصل کردار ہے وہ بتایا تھا۔ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ سندھ کا جو ایک طرح سے لبرل طبقہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اور یہ کہ وڈیرا شاہی یہ تو ہماری قومی علامت ہے، قومی نشانی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جونیجو نے ایک دوسرا ڈرامہ لکھا جس میں وڈیرے کو بہت ہی روشن خیال اور بڑا انسانی حقوق کا ماننے والا بتایا۔ اچھا، پھر ابھی مختلف تحریکیں اٹھی ہیں۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا، 2-3 مہینے کی بات ہے کہ یہ عرب آتے ہیں نا، تو ایک گاؤں کے لڑکے نے مطلب کہ مخالفت کی کہ بھئی یہ شکار کھیلنے آتے ہیں اور ہمارے وہ تلور جانور جو ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ تو وڈیرے نے اس کو بلایا اور بلا کے اتنا مارا اسے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، جب یہ ہوئی تو ایک نوجوانوں میں اس کے خلاف کافی تحریک چلی۔ اچھا، وہ وڈیرا تو بھاگ گیا، روپوش ہو گیا۔ پھر کچھ اس کے جو تھے ہاری وغیرہ جنہوں نے اس کو مارنے میں شرکت کی تھی، اتار بھی ہوئے، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ کیس پورا دبا دیا گیا اور پھر پتہ نہیں چلا۔ اچھا، تو لوگوں کے اندر، نوجوانوں میں وقتی طور پہ جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ جو صوفیاں ہیں، ان کے مزار ہیں، ان کے خلاف ابھرتے ہیں، وڈیروں کے خلاف ابھرتے ہیں، لیکن پھر اس کو کس طریقے سے ان تحریکوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ اچھا، خاص طور سے اس میں سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں نا، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قوم پرست جماعتیں مثلاً بہت عرصے کی بات ہے، یہاں پر میں نے تقریر کی تھی، پروفیسر عزیز نہیں ہے عزیز الدین کی کتاب، اس پر یہاں پر صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہاں پاکستان میں جا کے سندھ کے وڈیروں کو برا کہتا ہے۔ شاگرد تحریک کے نوجوان میرے پاس آئے تو میں نے کہا یار مجھے پنجاب جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سندھ میں بھی سندھ کے وڈیروں کو برا کہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے قوم پرستی کی تحریکوں نے سندھ کے وڈیروں کو تحریک کا حصہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وڈیرا شاہی کے ساتھ ساتھ یہ تنگ نظر قوم پرستی کی تحریک جو ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے، یہ بھی مطلب کہ لوگوں کے ذہن کو آزاد نہیں ہونے دیتی۔ اب میں 2-3 سال ہوئے حیدرآباد میں سندھی لٹریچر کانفرنس تھی، اس میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک سندھی نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ سائیں آپ شاہ لطیف کو تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑا شاعر مانتے ہیں، اس کے گھر میں 14 ملازم تھے جو اس کے کتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اچھا، یہ بات اس نے بڑے اجلاس میں کہی اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ پھر یہ جیسے اس قسم کی جو مت بنائی جاتی ہیں نا، جو سورما، کہ سندھ کے سورما کون ہیں، یعنی حکمراں ہیں سندھ کے سورما جنہوں نے سندھ کا دفاع کیا، عوام کو اس سے نکال دیتے ہیں۔ تو وڈیرا شاہی، قوم پرستی، میرا خیال سے یہ تو بہت اہم چیزیں ہیں جو سندھ کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہو رہی ہیں۔ اچھا، سندھ کے نوجوانوں کو آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کو راستہ روک دیا گیا ہے، یعنی سوشل میڈیا میں تو حصہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن کتابیں بہت پڑھتے ہیں جن کو موقع مل جاتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسی کوئی تحریک نہیں ہے۔ حیدرآباد ہے، سکھر ہے، دادو ہے، میرپور خاص ہے، یہاں تو ذرا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے نا، یا لاڑکانہ ہے، یہاں تو کتابیں میں پڑھ لیتے ہیں۔ سانگھڑ ہے، یہاں تو کتابیں پہنچ جاتی ہیں، نوجوان پڑھ لیتے ہیں کتابیں، لیکن وہ چھوٹی سی گاؤں پہ جائیں تو وہاں تو بالکل
اندھیرا ہے. سیلاب کے بعد تو وہ بالکل کٹ گئے ہیں جی. اور ظاہر ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریں. تو ان سے تو کہنا فضول ہے کہ بھئی وہ کچھ پڑھیں یا سنیں یا تحریک. اور یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا لوگوں کے لیے وہاں، لیکن چونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی اور ہے نہیں تو لوگ مجبوراً پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، کافی ایک بحث ایک زمانے میں ڈاؤن میں چلی تھی کہ سندھ میں فیوڈلزم نہیں رہا، فیوڈلزم ختم ہو گیا. اچھا، تو مجھ سے پھر زبیدہ مصطفیٰ ہوتی تھی اس وقت نا ایڈیٹوریل پیج کی انچارج. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آرٹیکل لکھو. پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، جواب دیا کہ بھئی یہ آپ کاغذوں کے اندر ختم ہو کے آؤ تو ہو کے آؤ، مجھے پتہ نہیں، لیکن اصل میں تو ختم نہیں ہوا ہے. اب کافی مطلب کہ سندھ کے میں کافی لبرل لوگ ہیں. اچھا، یہ اکبر زیدی صاحب نے ایک طرح سے یہ شوشہ چھوڑا کہ پاکستان میں اب فیوڈلزم نہیں رہا ہے. پتہ نہیں، میں نے کہا یہ آپ کی آرٹیکل میں نہیں رہا ہوگا، لیکن آپ جنوبی پنجاب یا سندھ میں دیکھیں وہاں تو فیوڈلزم پوری شان و شوکت کے. تو پھر میں نے جواب دیا بھئی فیوڈلزم کی شکل بدلتی رہتی ہے، شاید وہ میڈیول پیریڈ کا فیوڈلزم نہیں رہا ہو، لیکن اب فیوڈلزم کی نئی شکل آ گئی ہے. اور فیوڈلزم کی جو علامتیں ہیں، یعنی تشدد ہے ان کا، عورتوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، ہاریوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے، جو اپنے آپ کو یعنی لوگوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے جو انہوں نے اپنے مکانات اور یہ بناتے ہیں، کتے پال رکھے ہیں، مافیا کے لوگ آئے، تو وہ تو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، ختم نہیں ہوا. تو وہ پھر میں نے یہ کتاب لکھی نا اس کے اوپر، یعنی جاگیرداری کے اوپر، جاگیرداری کی تاریخ اس میں بیان. یہ جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں نا، تو اچھا یہ قوم پرست جو تھے اب تک وہ بھی یہ کہتے رہے تھے نا کہ سندھ میں فیوڈلزم ختم ہو گیا. ارے بھائی نہیں ختم ہوا ہے، کہاں ختم ہوا ہے؟ یعنی کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ اچھا، یہ اس قسم کا دھوکہ دے کر اور بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ فیوڈلزم تو ہے ہی نہیں وہاں پر. فیوڈلزم بھی وہاں پر ہے، سجادہ نشینی جو ہے وہ بھی وہاں پر اسی طرح سے موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جنوبی پنجاب کے اندر بھی ہے. میں نے کہا جو اپنی محنت کر کے نہ کھائے اس آدمی کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ جو ابھی آگے بات کریں نا ڈاکٹر صاحب، یہ وہاں کے سندھ میں جو پیری مریدی کا چکر ہے، یہ اس حوالے سے بات کریں، اور خاص طور سے یہاں پہ ان کا گفتگو کا جو فوکس ہے وہ پیر پگاڑا پہ ہے، جو کہ وہاں کے ایک بہت ہی مشہور فیملی ہے، اور پیری مریدی وہ کرتے ہیں، سجادہ نشین ہیں، اور وہ سیاست میں بھی بہت ایکٹیو ہیں. تو یہ ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. وہ تو کہتے ہیں پیدائشی طور پہ مرید ہو جاتا ہے. پیر پگاڑا کا کوئی مرید اگر ہے، اس کی کوئی اولاد ہوگی. اچھا، پیر پگاڑا کے بارے میں وہ ایک کتاب ہے صوفی سینٹ اینڈ اسٹیٹ پاور، بہت اچھی کتاب ہے. ہم نے اس کا اردو ترجمہ بھی کرایا تھا. یہ ہماری دوست ہی ہے سارا انصاری، یہ رائل ہالوویل کالج میں پڑھاتی رہی ہیں، انہوں نے لکھی تھی. وہی تو میں لے کے چلا گیا تھا اس کو پیر پگاڑا کے مریدوں سے ملانے آنگڑ میں. تو اس وقت پیر پگاڑا کے پرانے مرید بھی تھے، جس کے باپ کو پھانسی ہوئی ہے نا، اس کے وہ مرید بھی ایک آدھ شامل تھے جو ریل گاڑی کے اوپر گولیاں برساتے تھے جس میں ہمارے پیر صاحب کو لے جایا گیا ہے. تو اچھا، اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پیر صاحب کو اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو ان کا جو خلیفہ ہے اس سے بات کی جاتی ہے. خلیفہ کہتا ہے اچھا پیر صاحب آپ کے یہاں دعوت پہ آئیں گے، آپ کتنی پیسے دیں گے ان کو؟ وہ باقاعدہ پہلے سے ہوتا ہے کہ میں اتنے لاکھ دوں گا، یہ کو منظور ہوتا ہے تو پھر پیر صاحب وہ دعوت قبول کرتے ہیں. جب وہ دعوت پہ جاتے ہیں تو پیر صاحب جس صوفے پہ بیٹھ گئے، جن پلیٹوں میں کھانا کھا لیا، جس میز کے اوپر وہ پلیٹیں رکھی تھیں، جس قالین پہ ان کا پیر رکھ دیا گیا، وہ سب مقدس ہو جاتی ہیں، اور خلیفہ واپسی پہ ان سب کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لیا. یہ سب ہوتا ہے. اچھا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی ان کا مرید جب مرنے کے وقت آتا ہے نزا کا عالم، تو پیر صاحب کا خلیفہ جاتا ہے کہ اچھا تم اب تو مر تو رہے ہو، تم اپنی زمین، کتنی زمین پیر صاحب کے نام کرنا چاہتے. پھر اس نے کہا پیر صاحب کی جتنی زمینیں ہیں ان پر ان کے مرید مفت کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور ایک رسم اور بھی تھی
جو اس کو یہ نہیں بتاتے، وہ رسم کہلاتی تھی اٹھنی۔ اٹھنی رسم یہ تھی کہ کوئی ان کا مرید اپنی بیٹی پیر صاحب کو پیش کر دیتا تھا، وہ اٹھنی کہلاتی تھی، اور پیر صاحب سے بغیر نکاح کے تعلق رکھتے تھے، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ عورت جو تھی وہ بھی مقدس ہو جاتی تھی، اور وہ پھر یعنی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسے تعویذ لیا کرتے تھے۔ یہ کتاب لکھی ہے ٹیررسٹ، ایک یہ ٹیررسٹ اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، یہ جب سندھ میں ماشاء اللہ لگا ہے نا 42 میں، تو اس وقت یہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا، تو اس نے یہ کتاب، اور فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا پیر پگاڑا کے ساتھ، وہ پیر پگاڑا کے مریدوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس نے تو لکھا تھا یہ اس وقت تو ہوتا، اور اگر وہ اٹھنی ذرا بھی اس پہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ وفادار نہیں ہیں، تو اس کا باپ اس کو آ کر اس کا مرڈر کر دیتا تھا۔ یہ خود پیر پگاڑا، ان کے مرید، اور یہ اچھا وہاں پر سانگڑ میں ایک جگہ ہے درشن گاہ، اچھا وہاں پیر صاحب عید کے موقع پہ یا اس پہ آ کے درشن دیتے ہیں۔ خود ان کے جو نوجوان تھے جو ہمارے اس وقت ساتھ ہو گئے تھے، اچھا وہ بیچارے تھے تو ہمارے ساتھ پیر پگاڑا کو برا بھی کہتے تھے، لیکن درگاہ میں جاتے تھے تو ننگے پیر جاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں پر پھر عورتیں اپنے زیورات جو ہیں اسٹیج پہ پھینک دیتی ہیں پیر پگاڑا کی نظر کے لیے۔ یہ ہے کہ ان کا جو وہ ہے نا طریقے، ان کے بڑے ظالمانہ طریقے ہیں۔ اچھا وہ سارا جو تھی وہ پیر پگاڑا جو مر گیا ہے نا اس سے ملی ہوئی تھی، اس سے انٹرویو بھی لیا تھا، اس نے کچھ کہا کہ بھئی آپ یہ اپنے مریدوں کی تعلیم کا، اس نے کہا تعلیم ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بات ہے 80s کی، اس کی یہ کتاب کیمبرج یونیورسٹی نے چھاپی ہے۔